آسک مفتی طارق مسعود۔ کیا ہتھیلی اور آنکھ کا بھی پردہ ہے؟ کیا گھر سے نکلتے وقت آنکھیں اور ہاتھ چھپانا بھی ضروری ہے اور اس پر اصرار کرنا سختی تو نہیں؟ علی کراچی سے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آنکھیں اور ہاتھ بھی چھپا لیے جائیں، لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہو رہا تو گنجائش ہے اس کی۔ افضل بہرحال یہی ہے کہ عورت پراپر پردہ کرے، آنکھیں بھی چھپائے اور اپنے ہاتھ بھی چھپائے۔ خواتین کے لیے ٹائٹس پہننے کا حکم۔ آج کل خواتین میں ٹائٹس پہننے کا بہت رجحان ہو گیا ہے، جس سے پیروں اور رانوں کی حد بالکل واضح نظر آتی ہے۔ کیا اس کا پہننا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ محمد حمزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ صنفانی لم ارہما، دو صنف ایسے ہیں جن کو میں نے بھی نہیں دیکھا، وہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے۔ تو ان میں ایک تو ظالم حکمران، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں کاسیاتن عاریاتن، جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ شمار ہوں گی۔ تو یہ کون سی عورتیں؟ یہ وہ عورتیں جو اتنا ٹائٹ لباس پہنتی ہیں کہ ان کے جسم کے اعضاء مکمل ظاہر ہوتے ہیں، یا اتنا لائٹ لباس ہوتا ہے کہ اسکن نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں سے۔ تو ایسی عورت کسی غیر محرم کے سامنے اگر ایسا لباس پہنے گی تو اللہ کے رسول کی نظر میں وہ لباس پہننا نہ پہننا برابر ہے۔ تو ایسی ٹائٹس کا استعمال جس میں جسم مکمل ایکسپوز ہوتا ہو، کسی غیر مرد کے سامنے آنا عورت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے یہ چیز، اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ حرام پیسے سے بنائے گئے گھر کی قیمت بڑھ گئی تو کتنا صدقہ کریں؟ میں نے آپ کا ایک بیان سنا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم حرام پیسوں سے جو گھر پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں، اتنی ہی رقم صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر آج سے 10 سال پہلے پلاٹ خریدا تھا جس کی قیمت 5 لاکھ تھی اور اب اس کی قیمت 10 لاکھ ہو گئی ہے، تو ہمیں 5 لاکھ صدقہ کرنا ہوگا یا 10 لاکھ؟ آفتاب دمام سعودی عرب سے۔ جس وقت صدقہ اپنے اوپر لازم کریں گے اس وقت کی ویلیو کا اعتبار ہوگا۔ اگر آپ نے اس وقت نیت کر لی تھی کہ جتنے پیسے میں مکان خریدا ہے تو اب میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا اور شروع کر دیا آپ نے، تو وہ 5 لاکھ ہی رہیں گے آپ کے ذمے۔ لیکن اگر اس وقت نیت نہیں کی تھی، آج آپ نیت کر لیں تو آج جو مکان کی ویلیو وہ لگائی جائے گی۔ تو آج اگر مکان 10 لاکھ کا ہو گیا تو 10 لاکھ، 20 لاکھ کا ہو گیا تو 20 لاکھ۔ قبلہ متعین کرنے میں غلطی ہو گئی تو نماز کا حکم۔ اگر کوئی شخص مسجد کے علاوہ کہیں اور نماز ادا کر رہا ہے اور قبلے کا رخ متعین کرنے میں کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو کیا نماز قبول ہو جاتی ہے؟ شبیر صاحب لاہور سے۔ اگر شہر میں نماز پڑھ رہے تو پھر تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس پر تحقیق لازم تھی، غلطی ہوئی ہے تو دوبارہ نماز پڑھے۔ لیکن اگر جنگل میں جہاں قبلے کا پتہ ہی نہیں چل رہا، کچھ بھی اندازہ نہیں ہو رہا، تو وہ ایک تحری کر کے، ایک تھوڑی سی رائے قائم کر کے نماز پڑھتا ہے، تو جیسے جیسے رائے تبدیل ہو جائے نماز میں ہی گھومتا رہے تو وہ نماز اس کی اس طرح سے ہو جائے گی۔ لیکن یہ جنگلوں کا حکم ہے، صحراؤں کا حکم ہے۔ شہر میں جہاں پراپر قبلہ بتانے والے درجنوں لوگ ہوتے ہیں، آج کل تو اپلیکیشن آ گئی ہیں موبائل میں، اس سے قبلے کا رخ پتہ چل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ قبلے کی تعیین میں غلطی کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ آسک مفتی طارق مسعود۔